آج میں آپ کو ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت صرف 3 کھجوروں پر کرنے والا ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ آپ کی 3 نسلیں مالا مال ہو جائیں گی۔ اور یہ خاص افطاری کے وقت کیا جاتا ہے، یہ صدیوں پرانا عمل ہے، اور جو بندہ یہ عمل کرتا ہے اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے، اس کا نصیب کھل جاتا ہے۔ اور خاص کر وہ لوگ جو غربت کے مارے ہوئے ہیں، جو تنگ دستگی کا شکار ہیں، جو محتاج ہیں، غریب ہیں، یہ خاص ان کے لیے عمل ہے۔ جو اپنے آپ کو مالدار کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر بار کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ صرف افطاری کے وقت 3 کھجوریں لے کر اس کے اوپر یہ عمل کر لیں۔ یہ عمل بڑا ہی مختصر سا ہے، بڑا آسان سا ہے۔ آپ نے جب افطاری کا وقت ہو جائے تو اس سے پہلے وضو کر لینا ہے، باوضو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو خواتین بھی کر سکتی ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، جوان بوڑھے جو بھی کرنا چاہے عمل کر سکتے ہیں، لیکن جو بندہ بھی کرتا جائے گا عمل، اس کا مقدر سنورتا جائے گا۔ دیکھیں، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس کا پہلا عشرہ گزر چکا، دوسرے عشرے کے اندر ہم موجود ہیں۔ تو ویسے آپ اس کو کسی بھی عشرے میں اندر کیا جا سکتا تھا، پہلے میں بھی کر سکتے ہیں، دوسرے میں بھی، تیسرے میں بھی۔ اب پہلا کیونکہ گزر چکا ہے، آپ اس کو دوسرے اور تیسرے دونوں میں سے جس میں چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور عمل کرنے کے لیے آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، بڑا خاص اللہ والوں کا عمل ہے۔ اور اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں نے بڑے بڑے مقام حاصل کیے ہیں، مال و دولت حاصل کیا، عزتیں حاصل کی ہیں، شہرت حاصل کی ہے۔ دیکھیے، آقا دو جہاں نور مجسم شاہ نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ جو ہمارے پاس آیا تھا وہ رحمت کا سا، دوسرا مغفرت کا ہے، آخر عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جہنم سے آزادی منحصر خالق کائنات کی مغفرت پر ہے، اور مغفرت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ تو بفضل باری تعالی رمضان کے پہلے عشرے میں روزے دار اس کے حکم پر عمل پیرا ہو کر اپنی جھولیوں کو اس کی رحمت سے بھر لیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس بات سے محروم رہ چکے ہوں گے جنہوں نے ماہ رمضان کا پہلا عشرہ پایا لیکن رحمت نہیں حاصل کر سکے، برکتیں نہیں حاصل کر سکے۔ آج انشاءاللہ اس رحمتوں والے، برکتوں والے، مغفرت والے، جہنم سے آزادی والے مہینے کے اندر میں وہ عمل آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ اس مہینے میں جو ماہ رمضان میں کسی مجلس ذکر میں شرکت کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ بروز قیامت وہ عرش کے سائے میں ہوتا ہے۔ ماہ رمضان شریف میں نماز با جماعت جو شخص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو خوش ہو کر ہر رکعت کے عوض بدلے نور کا 1 شہر عطا فرمائے گا۔ اور جو ماہ رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذمہ دار ہوں جو ماہ رمضان میں کسی مسلمان کی حاجت ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 10 لاکھ حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ تو آج آپ اپنی 10 لاکھ حاجتوں کے بارے میں سن لیں کہ کیسے آج اس ایک ہی عمل سے آپ کی 10 لاکھ حاجتیں ہوں کہ اللہ اپنے فضل سے پوری فرما دے گا۔ تو دوستو، یہ وہ عمل بتا رہا ہوں جو خاص اللہ والوں کا بڑے سینے کا راز بتا رہا ہوں۔ یہ ڈائری پر لکھا ہوا پرانا صدیوں عمل جو کئی سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے، آج اسی عمل سے آپ کو آشنا کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا وضو ہونا ضروری ہے۔ مصلی پر بیٹھ جائیں اور یہ تسبیح پڑھ لیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر۔ یہ 10 بار پڑھنے سے ہی آپ کا مقدر سمجھ جاتا ہے۔ یہ 3 کلمات ہوں گے، پہلے کلمے کو بھی 10 بار، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، تینوں کو 10 بار آپ نے پڑھ کر تینوں کھجوروں کے اوپر دم کرنا ہے۔ 3 کھجوریں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، تینوں کھجوروں کے اوپر آپ دم کریں گے۔ یوں ہی دم آپ کر لیں گے، فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے، فوری طور پر آپ کی قسمت سنور جائے گی۔ جب آپ ان کھجوروں کو یوں ہی کھاتے جائیں گے، آپ کو شفا بھی مل جائے گی۔ اگر بیمار ہو تو اس کو شفا مل جاتی ہے، پریشان حال ہو تو دکھ ختم ہو جاتا ہے، مصیبت زدہ ہو تو مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے بھی تمہارے حالات ہوں گے، اللہ اپنے فضل سے ان کو بدل کر رکھ دے گا، مقدر کو سنوار دے گا، قسمت کا ستارہ چمک جاتا ہے۔ اور دوستو، کیونکہ یہ وہ دعا ہے، دیکھیں ویسے بھی روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، بشرطے کہ وہ دعا کو دعا کے طریقے کے مطابق کر کے تو دیکھیں۔ روزے دار کی دعا افطار کے وقت کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور آپ کی اگر دعائیں رد ہو رہی ہیں اور پریشان حال ہیں تو پھر اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اور روزے دار کو تو آگ بھی نہیں جلا سکتی، پھر غم کیسے قریب آ سکتے ہیں؟ قیامت کے دن ایک گناہگار دوزخ میں ڈالا جائے گا، آگ اس سے بھاگے گی۔ دروغہ جہنم حضرت سیدنا مالک، دوزخ کے دروغے کا نام کیا ہے؟ مالک۔ دوزخ کی آگ سے کہیں گے تو اس کو کیوں نہیں پکڑتی؟ آگ عرض کرے گی کہ میں اسے کیسے پکڑوں، اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے۔
حضرت سیدنا مالک علیہ السلام جو فرشتہ ہے اس گناہگار سے پوچھیں گے کیا تو روزے دار مرا تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اب اندازہ لگائیے کہ روزے دار کی کتنی فضیلت ہے۔ تو روزے افطار کے وقت تو رب کی خاص رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ باقی سارا دن عمل کرتے رہیں اور صرف ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت اس چھوٹے سے عمل کو کر کے دیکھ لیں، صرف ایک دن کے ہی عمل سے آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ اور روزے دار کے لیے فرشتے دعا کریں گے، اور آج یہ عمل کرنے والے کے لیے رب کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اس بندے کے لیے۔ حضرت ابو یمانی نے حدیث بیان کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عالیہ میں حاضر ہوئے، اس وقت محبوب خدا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ حضرت بلال سے فرمایا بلال آؤ کھانا حاضر ہے۔ حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنا روزہ کھا رہے، اپنا رزق کھا رہے ہیں، بلال جنت میں رزق جمع کیے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیے پھر حضور فرماتے ہیں جو روزہ دار ہے جنت میں اس کا رزق ہے۔ بے شک روزہ دار جب ایسے لوگوں کے پاس جو کھانا کھا رہے ہوں تو روزہ دار کی اعزاز تسبیح کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اور بارگاہ الہی کی عرض کرتے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ ما دام فی مجلسہ، الہی الہ العالمین اس کی بخشش فرما دے، جب تک اس مجلس میں موجود ہے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ تو دوستو افطار کے وقت خاص آپ یہ دعا کر لینا، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ تو مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شاہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کل قیامت کے دن رحمت دو عالم آقا علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، بس آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ یہ میں مختصر سی دعا جو منگا رہا ہوں اس پر آمین کہتے جائیں، اور میں آپ کو اس کے ساتھ عمل بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ دعا ضروری ہے۔ یہ عین افطار کے وقت آپ اس کو چلا لیا کریں، روزانہ چلا لیا کریں، انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے رحمت سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا اور آپ کو وہ چیزیں عطا فرمائے گا جن کی آپ کو تمنا ہے، آرزو ہے، بس آپ نے آمین کہتے جانا ہے۔ کیونکہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، جب افطار کرتا ہے تو ایک عظیم عبادت کی تکمیل پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ روزہ افطار کرتا ہے، اور جب وہ اپنے رب عز و جل سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اپنے رب سے خوش ہوگا۔ تو عظیم ثواب ملنے پر دیکھیں دنیا میں رب اس بندے سے خوش ہو رہا ہے، قیامت کے دن وہ بندہ خوش ہوگا۔ تو آج اگر وہ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج پھر لازمی طور پر یہ مختصر سا عمل کر لینا۔ سب سے پہلے آپ نے عمل کو کرتے ہوئے یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، یقین جانے یہ دل پر لکھنے والی ہیں، آپ کو ہر جگہ سے یہ باتیں نہیں ملیں گی، یہ بڑی راز و نیاز کی باتیں آج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی یہ ایسی ہیں کہ آپ کا مقدر سنوارنے والی ہیں، آپ کی قسمت بدلنے والی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کلمات میں آپ کو سکھانے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، ان کو ذرا آپ نے سن لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ صرف اللہ والآخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا جو آپ کو درود پاک آتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ کے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دعا چلا دینی کرنی ہے روزانہ، اس کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں، ویسے اس کو چلائیں، انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ اور جو شخص افطاری کے وقت ہماری خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے اس کو چاہیے صرف اور صرف 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا کے ذریعے اللہ مقدر سنوار دیتا ہے، اللہ قسمت کو بدل دیتا ہے۔ تو دوستو آج وہ موقع ہے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اسی مہینے کے اندر یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے اسی کے اندر آپ مالا مال ہو جائیں گے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے گھر میں رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ اتنا قیمتی عمل میں آج آپ کو دے رہا ہوں، ہے مختصر لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تاثیر ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ان نالا کا فن نہاری سبحان طویلا، یہ کلمات ہیں سورۃ مزمل شریف کی، آیت نمبر 7 ہے۔ اور سورۃ مزمل اللہ کو بڑی پسند ہے، اللہ کے حبیب کو بڑی پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبوب سورت ہے۔ ان نالا کا بالکل مختصر سے، ان نالا کا فی النہاری سبحان طویلا، میں نے دیکھے مختصر الفاظ آپ کو سکھائے ہیں، اس کو یاد کر لیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب سے پہلے اول آخر درود پاک کے ساتھ ان کو آپ نے پڑھنا ہے، یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں،
انشاءاللہ تعالی بحکم خداوند تعالی اللہ آپ کو فکر سے غنی کر دے گا۔ اگر فقیر بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، تو اللہ کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ تو دوستو اس لیے میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں، اگر کوئی قرض دار ہے، وہ اپنے قرضے سے نجات چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھ کے دیکھ لے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے لیے رحمت کے غنا کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ دعا سب سے پہلے سنتے ہیں، اور کلمات میں نے ایک بتا دی ہیں، اس کے بعد دوسرے کلمات سے پہلے یہ دعا سن لیں، اس میں آمین کہتے جائیں، انشاءاللہ اللہ ہر پریشانی دور فرما دے گا۔ اور روزانہ اس دعا کو سننا چاہیں تو روزانہ بھی سن سکتے ہیں، نہیں تو آج عمل سے پہلے اس کو لازمی سن لیجئے۔ اور صرف آمین کہنا ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، جو پڑھ سکتا ہے ساتھ پڑھ لے، جو پڑھ نہیں سکتا صرف سن لے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ وجود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی معاشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریخی راہ پل صراط سے، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضائے خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا پر آپ نے اپنا نام لینا ہے۔ یا الہی جب میرا نام ہے سعید حافظ سعید احمد، تو آپ نے اپنا نام لینا ہے۔ یا الہی جب خواباں گراں سے سر اٹھائے، یعنی کہ جب حافظ سعید، آپ نے یہاں اپنا نام لینا۔ یا الہی جب حافظ سعید خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اس عمل کی برکت سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو یہ دعا آپ سب نے سنی اور پڑھی اور اس میں اپنے نام کو شامل کیا، انشاءاللہ اللہ مقدر کو چمکا دے گا جب آپ اس کے ساتھ یہ تسبیحات پڑھیں گے۔ تو تسبیحات، پہلی تسبیح میں نے آپ کو ذکر کر دی ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ اب دوسری تسبیح کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ اور دوسری تسبیح بڑی آسان سی ہے، بالکل مختصر سی ہے، ہر شخص کو تقریباً آتی ہے۔ غنی ہونے کا سب سے بڑا عمل آپ کو دے رہا ہوں، دروازے رزق، دروازوں میں گھر میں داخل کرنے کا سب سے بڑا، اب رزق آپ کے دروازے پر خود آئے گا، آپ کو بار بار وظیفے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اتنی زیادہ مشقت بھی نہیں کرنے پڑے گی، تھوڑی سی محنت سے اللہ بہت برکت والا رزق عطا فرمائے گا۔ برکت بھی ہوگی، کثرت بھی ہوگی رزق میں، اور اس لیے کہ یہ عمل آپ کو اس مقام پر لے جائے گا جہاں پر آپ کا ارادہ ہی ہے۔ دیکھیں ہر شخص چاہتا ہے میرے پاس اپنا گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، سارا کچھ، بس آج اپنے کاموں کی لسٹ بنا لیں اور لکھ کر رکھ لیں، انشاءاللہ جس جس کا نام آپ اس عمل کے بعد لیتے جائیں گے وہی چیز آپ کے مقدر میں رب فرما دے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو جو میں نے آیت بینات بتائی ہے مختصر سی، آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوستو یہ الفاظ ہیں، یا مالک ذوالجلال والاکرام، اتنے الفاظ ہیں۔ پہلے تو یوں تھا نا کہ یا ذوالجلال والاکرام، لیکن اب یہ الفاظ اس طریقے کے ساتھ، اکثر لوگوں کو اتنے آتے ہیں یا ذوالجلال والاکرام، لیکن آپ نے اس کے ساتھ یا مالک اس کا اضافہ کرنا ہے۔ یا مالک، دیکھنا رب کیسے آپ کو رنگ لگاتا ہے، کیونکہ آپ نے اب اس کو مالک کہہ کر پکارا ہے، ذوالجلال کہہ کر پکارا ہے، اکرام کہہ کر پکارنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس نام سے رب کو یاد کریں گے، اس نام سے رب کو پکاریں گے، تو اللہ آپ کی پکار کو فوراً سن لے گا، کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، سارے خزانے اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جس کو چاہے وہ خزانوں کی چابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج اس کی بارگاہ سے خزانے لینے کا وقت ہے، آج اس کی بارگاہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے، آج اس کی بارگاہ سے اپنے لیے جنت کے دروازے کھلوانے کا وقت ہے، اپنی بخشش کروانے کا وقت ہے، آج اس کی بارگاہ سے جو ہمیں ساری زندگی نہیں مل سکا آج وہ لینے کا وقت ہے،
آج دیکھتے ہیں کون کون شخص ہے جو یہ عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اس کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرتا ہے، کیونکہ عزت دینے والا وہ ہے، ذلت دینے والا وہ ہے۔ اہل دنیا کا دستور ہے کہ جس سے کوئی راضی ہو وہ اسے کوئی عزت دیتا ہے، جتنا کوئی بڑا اختیار کا مالک ہو اسے مناسب اسی عزت کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن میرا رب وہ ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور وہ بندوں کو بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے وہ اپنے بندوں کو عزتوں سے نواز دیتا ہے، مال و دولت سے نواز دیتا ہے، وہ دوسروں کو ممتاز کر دیتا ہے، وہ جس کو چاہے وہ بادشاہت عطا کر دیتا ہے۔ اور دوستو آج وہی مقام ہے، آج اپنے رب کی بارگاہ سے وہ خزانے حاصل کر لیں جو خزانے آج ہر شخص کی آرزو ہے، ہر شخص کی تمنا ہے، کیونکہ اس پرفتن دور کے اندر، اس مہنگائی کے دور کے اندر غریب بیچارہ مرتا جا رہا ہے، کستا جا رہا ہے۔ آج غریب کو چاہیے اللہ کی چوکھٹ پہ آ جائے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگنے والا بن جائے تو رب پھر اس بندے کو خالی نہیں لٹاتا۔ آج لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو خالی لٹا دیتے ہیں، بزت بھی کرتے ہیں اور ان کو پریشان بھی کرتے ہیں۔ میرا رب کسی کو پریشان نہیں کرتا، میرا رب تو بندوں کی فریاد کو سننے والا ہے۔ تو جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو، کاروبار بند ہو چکا ہو، یا ہر کام کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہوں، آمدن بھی کم ہو اور کہیں سے کوئی کاروبار کا سلسلہ بھی نہ ہو، آج اس کو چاہیے اللہ کو ان کلمات کے ساتھ یاد کر لیں۔ آج بس یاد کرتے ہی اتنا رب رزق عطا فرمائے گا کہ لوگوں میں تقسیم بھی کرتا رہے تو اس بندے کا رزق کم نہیں ہوگا۔ اتنی شان والا، اتنا قیمتی عمل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ دوستو دوسرے نمبر پر جو کلمات میں نے آپ کو سکھائے ہیں، ان کلمات کو آپ نے آج ہی باوضو اس کے بعد صرف اور صرف 10 بار ان کو پڑھ لینا ہے۔ ان خوب بوقت عمل خود آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ جب عمل کریں گے تو میرے بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ کیسے مدد ہوگی۔ آپ جب اس عمل کو شروع کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا، کیونکہ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے زندگی میں کبھی بھی مال کی کمی نہ آئے، کبھی بھی ہمیشہ وہ دولت مند رہے، ضرورت کے مطابق اللہ کی بارگاہ سے اس کو رزق ملتا ہی رہے، اس کو چاہیے کہ پھر اس عمل کو نہ چھوڑے۔ کیونکہ دیکھیں آگے حالات آپ کو بھی پتہ ہے کتنے مشکل ہیں اور کس قدر مشکل ترین آ رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے گزارا کرنا کتنا مشکل ہے، اس لیے اب وقت ہے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ آپ نے جن سیاست دانوں نے، دنیا والوں نے کچھ نہیں دینا، رب کی بارگاہ سے مانگیں جو آپ کو غیب کے خزانوں سے بھی مالا مال کر دے گا، جو آپ کے تھوڑے رزق میں برکت پیدا فرما کر آپ کو مالا مال کر دے گا، خوشحال کر دے گا۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ تو اس لیے دوستو آج اپنے رب کو اس شان سے یاد کر لیں جس شان سے وہ فرماتا ہے کہ میں تو آپ کو عطا کرنے والا ہوں، اب بندے کی مرضی ہے وہ میری بارگاہ سے لے یا نہ لے۔ اور یہ اسم پاک کا مطلب ہے اے بہت دینے والے، اور رب اپنے بندوں کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے کہ کوئی کمی باقی رہتی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا وہ اسم پاک جو آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جو چاہے وہ عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر وہ مال کو نشاور کر دے، بے سوال عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے ذکر کیا جاتا ہے، اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ جو چیز جو اس کی بارگاہ سے مانگی جائے اس کو عطا کر دی جاتی ہے، اس پر اپنی عطاؤں کے وہ خزانے کھول دیتا ہے، خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ غربت اور تنگ دستی سے دو چار خرچ جس کے زیادہ ہوں، آمدن کم ہو، وہ بندہ اس عمل کو ایک مرتبہ کر کے تو دیکھے، انشاءاللہ بہاریں آئیں گی۔ بس آج کے دن کسی بھی ایک دن افطاری کے وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جو ترتیب جو طریقہ کار میں نے سمجھایا اسی کے مطابق۔ اور دوستو جو تیسرے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے اول آخر آپ نے صرف تین بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آپ کا ٹوٹل 30 بار یہ کلمات بنیں گے اور 3 بار ہر ایک کے اول آخر درود پاک بنے گا۔ بس اتنا سا یہ عمل آپ ایک مرتبہ افطاری میں کر کے دیکھیں، آپ کا دل چاہے گا کہ کاش مجھے ساری زندگی کے لیے رمضان نصیب ہو جائے۔ صبح ہی انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے، بس ادب کریں، مہینے کا احترام کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں اور کثرت کے ساتھ آقا کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ کبھی زندگی میں پریشانیاں آ ہی نہیں سکتی۔ دیکھیں اگر آئیں گی بھی اتنی سی آئیں گی جتنی بندہ برداشت کر لے،
اور اس سے زیادہ نہیں آئیں گی، اور وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، انشاءاللہ اس میں بھی اللہ کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر تیسرے نمبر پر دوستو آپ نے یا وہاب، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے بہت دینے والے، اس کو آپ نے صرف 10 بار پڑھنے کے بعد اپنی اس افطاری کے اوپر دم کر کے آپ نے اس کھجوروں کو کھا لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ باعث شفا بھی ہے اور باعث حاجت مراد بھی انشاءاللہ پوری ہوگی، اور اللہ اپنا فضل اور رحمت بھی فرما دے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔